اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے یکم محرم الحرام کی مناسبت سے میں امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان اقدس، آپ کے فضائل و مناقب اور آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن مجید سے میں نے سورہ انفال کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ایمان کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ایسے لوگوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی جو راہ خدا میں اپنے گھر بار اور اپنا وطن چھوڑ کے آئے تھے۔ ان خوش نصیبوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مسلمان ہیں، جو کامل ایمان والے ہیں۔ لہم مغفرۃ، ان خوش نصیبوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بخشش ہے، ورزق کریم، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے عزت کی روزی ہے۔ اب اس آیہ کریمہ میں جو اللہ رب العزت نے کامل مومنین کی علامات اور صفات کا ذکر کیا، ان میں ایک ایمان ہے، دوسری علامت اور صفت وہ ہجرت ہے، یعنی مہاجر ہونے کی، تیسری علامت وہ مجاہد ہونے کی ہے، اور چوتھی علامت کہ ایسے خوش نصیب جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا اللہ رب العزت کے لیے، ان لوگوں کو جنہوں نے جگہ دی، جنہوں نے ان کی مدد کی، ایسے خوش نصیبوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ کامل مومن بھی ہیں، ان کے لیے بخشش بھی ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے رزق کریم یعنی عزت کی روزی بھی۔ اب اس آیہ کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم سیدنا عمر فاروق کی ذات اقدس کو دیکھتے ہیں تو آپ کی طبیعت اس آیہ کریمہ کا مصداق نظر آتی ہے، آپ کی ذات اقدس اس آیہ کریمہ کا عملی نمونہ نظر آتی ہے، یعنی ایمان بھی ہے، پھر اللہ رب العزت کے لیے ہجرتیں بھی کی، پھر اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کو بھی سر انجام دیا، اور پھر والذین آووا ونصروا، اس آیت کے حصے کی روشنی میں عمر فاروق نے لوگوں کی مدد بھی کی، لوگوں کے ساتھ بھلائی بھی کی۔ تو یعنی آیت کریمہ میں جو اوصاف گنوائے گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اوصاف پر پورا اترتے ہیں۔ اس کے ساتھ دیگر قرآن مجید کی متعدد اور آیات بھی ہیں جن سے صحابہ کرام اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین ان کا ذکر ملتا ہے، اور ان میں سے بالخصوص سیدنا عمر فاروق کا بھی ذکر ملتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں والسابقون الاولون من المہاجرین اس آیہ کریمہ کو بیان کیا، اس سے بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح سورہ الفتح کی آیہ کریمہ کو اگر ہم دیکھیں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، اس آیہ کریمہ میں سے بھی
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملتا ہے۔ والذین معہ میں مفسرین نے تمام صحابہ کرام کو شامل کیا، اور پھر والذین معہ کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی کہ والذین معہ سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس، اور اشداء علی الکفار، یہ جہاں صحابہ کرام کی عمومی صفات کا ذکر ہو رہا ہے، اشداء علی الکفار کو بعض مفسرین نے سیدنا عمر فاروق کے ساتھ خاص بھی کیا۔ تو الغرض اس طرح کی دیگر آیات جن سے سیدنا عمر فاروق کا ذکر ملتا ہے، اور اسی طرح اگر احادیث مبارکہ کی طرف آئیں تو حضور علیہ السلام کے بھی درجنوں فرامین ہیں جن سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس بہت اچھے طریقے سے بیان ہوتی ہے۔ اور ایک اہم ترین جو حضور علیہ السلام کا فرمان جس سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ صرف شان اقدس بیان ہوتی ہے بلکہ آپ کی انفرادیت بھی واضح ہوتی ہے، وہ یہ کہ حضور علیہ السلام نے جو دعا کی کہ اے باری تعالیٰ ان دو عمر میں سے، یعنی ایک ابو جہل کا ذکر ہے اور دوسرے سیدنا عمر فاروق کا ذکر ہے، عمر بن خطاب کا، کہ ان دو میں سے اے باری تعالیٰ تو ایک اسلام کو عطا کر، کہ پھر جسے تو اسلام کو عطا کرے گا اس کے ذریعے اللہ پھر اسلام کو عزت عطا کرے گا۔ اور پھر زمانے نے دیکھا حضور علیہ السلام کی یہ دعا جب قبولیت کے بعد رنگ لائی تو پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول اسلام کا شرف نصیب ہوا۔ اب آیہ کریمہ کے بعد جب اس حدیث پاک کو دیکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ اس کے صدقے پھر اسلام کو عزت ملے، تو میں اپنے سامعین کو، ناظرین کو یہ بات عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں ہر کسی کی عزت وہ اسلام سے ہے، اسلام سے جڑی، اور اسلام کی عزت حضور علیہ السلام نے اس فرمان میں عمر فاروق سے جوڑی۔ گویا ہمیں یا ہر مسلمان کو عزت ملتی ہے یا عزت ملنا مشروط ہے اگر تو وہ اسلام سے ہے، اور عمر ایسا خوش نصیب ہے جس کے ذریعے اللہ نے اسلام کو عزت اور وقار عطا کی۔ پھر اس حدیث پاک کی روح سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہر صحابی اپنی محبت میں، اپنی ارادت میں وہ مرید رسول کہلاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور عمر فاروق ایسے خوش نصیب ہیں کہ جو اس حدیث کی روح سے مرید رسول کے ساتھ ساتھ مراد رسول بھی کہلاتے ہیں، کہ جنہیں اللہ کے رسول نے خود اللہ سے مانگ کے لیا۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کے بعد اپنے آپ کو زہد و ورع کے ذریعے، تقوی اور طہارت کے ذریعے، عبادت اور بندگی کے ذریعے، حضور علیہ السلام کی کاملاً وفاداری اور غلامی کے ذریعے، اسلام کی خدمت اور انسانیت کی خدمت کے ذریعے اس مقام پہ لے جاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتا، یعنی عمر فاروق اس مقام پہ ہیں کہ اس مقام سے آگے اب مقام نبوت، لیکن حضور نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو حق ہے وہ عمر کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک یہ ہے کہ کسی خوش نصیب کا قرآن مجید میں ذکر ہو، کسی خوش نصیب کا حضور کی احادیث میں ذکر ہو، اور عمر فاروق تو ایسے خوش نصیب ہیں کہ ان کا اپنا ذکر بھی قرآن اور حدیث سے ملتا ہے، اور ان کو یہ شرف اور اعزاز بھی ہے کہ کئی ایسی آیات ہیں کہ زمین پر عمر فاروق نے خواہش کی کسی بات کی تو اللہ رب العزت نے عمر کی خواہش کو قرآن کی آیت بنا کے نازل کر دیا۔ پردے کے جو احکامات ہیں یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی، جسے اللہ رب العزت نے کرم کرتے ہوئے اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ شراب کی جو حرمت ہے
یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی، جسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا حصہ بنا کر اسلامی تعلیمات سے اسے جوڑ دیا۔ طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے مقام ابراہیم پہ جب پہنچے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رک کے وہاں حضور سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول میرا دل کرتا ہے یہاں پہ نفل پڑھو۔ یہ عمر فاروق کی خواہش تھی، اللہ رب العزت نے قرآن کا حصہ بنا دیا، اور وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی آیت کا یہ حصہ نازل کر کے عمر کی خواہش کو یوں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیت کی صورت میں نازل کر دیا۔ تو یہاں یہ قرآن و حدیث سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان اقدس کا یہ بیان ملتا ہے۔ اور عموماً ہم جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کو دیکھتے ہیں تو ہماری نظر ان آیات اور احادیث تک محدود رہتی ہے، لیکن میں اس سے ایک سٹیپ اور آگے بڑھ کر یہ بات عرض کرنے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں کہ ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں یہ شرف اور کمالات انہیں نصیب رہے، وہاں عمر فاروق ماڈرنائزیشن کے بانی بھی ہیں کہ وہ ہر وقت نیا سوچتے تھے۔ اسلام کو کیسے عزت مل سکتی ہے، اسلام کیسے غالب آ سکتا ہے، مسلمانوں کو کیسے قوت اور طاقت مل سکتی ہے، انسانیت کی کیسے خدمت ہو سکتی ہے، یہ ساری چیزیں عمر فاروق ہر وقت سوچتے اور ایک نئے انداز سے سوچتے تھے۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنا یہ صرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وجہ سے نہیں ملا کہ وہ عادل تھے، عادل تھے وہ تھے ہی تھے، اس کے ساتھ ساتھ عمر فاروق کو یہ جو شرف اور اعزاز ملا کہ اتنے مربع میل پر حکمرانی کی، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ویل آرگنائزڈ پرسن تھے، طبیعت میں نظم و ضبط، مینجمنٹ تھی۔ حکومتی طور پر ہم دیکھیں تو کئی اصلاحات ایسی تھیں جن کا آغاز ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ ٹیکسز کا جو نظام ہے اس کا آغاز بھی عمر فاروق نے کیا، عدالتی جو نظام اور اصلاحات ہیں ان کا آغاز عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، پولیس کا جو محکمہ ہے یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ حکومتی طرز حکمرانی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دینی اعتبار سے دیکھیں تو دینی اصلاحات میں بھی چند اصلاحات ایسی ہیں جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شروع ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فضیلت بھی ہے، لیکن اگر ہم بطور انسان دیکھیں، بطور حکمران دیکھیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اقدس اور آپ کا طرز حکمرانی وہ یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ہمیں اسے اپنانا ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے کا تو یہ حال ہے کہ دیکھو گے تو ہر موڑ پہ مل جائیں گی لاشیں، دیکھو گے تو ہر موڑ پہ مل جائیں گی لاشیں، ڈھونڈو گے تو اس شہر میں قاتل نہ ملے گا۔ ہمارا معاشرہ آج اس طرز پہ ہے، جس ریاست مدینہ کا نعرہ لگانا، اس سے ریاست مدینہ کبھی بنتی نہیں ہے۔ ریاست مدینہ دیکھنا ہو تو حضور علیہ السلام کے دور اقدس کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ بالخصوص عمر فاروق کا دور خلافت دیکھیں، جس سے ہمیں اچھی طرح واضح ہو کہ ریاست مدینہ کا تصور کیا ہے، ریاست مدینہ کے خد و خال کیا ہے۔ اگر ہم اپنے ملک کو، اس ملک کے نظام کو بہتری کی طرف لانا چاہیں تو عمر فاروق کے دور خلافت سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی سبق نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں بھی حضور علیہ السلام کی معیت نصیب رہی، اور اگر آج ہم دیکھیں تو روضہ انور بھی، قبر مبارک بھی حضور علیہ السلام کی قربت میں، معیت میں، حضور علیہ السلام کے پہلو میں مدفن ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت آپ کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے،
آپ کو کروٹ کروٹ اللہ رب العزت جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، اور ہمیں ان کی زندگی سے جو عبادت اور ورع کا گوشہ ہے، زہد و تقوی کا گوشہ ہے، علم کا گوشہ ہے، جو طرز حکمرانی کا ایک اسلوب ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے یہ نمایاں پہلو ہمیں اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔